کونین کیا ہے خلد کا قبضہ لیے ہوئے. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا بحمدہ تعالی و بکرم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کی اس شب میں قرآن عظیم کے 8.5 پارے مکمل ہو چکے ہیں. اللہ رب العزت بقیہ قرآن عظیم کو صحیح تجوید کے ساتھ ہمیں پڑھنے اور آپ سب کو صحیح آداب کے ساتھ سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ الاعراف کی تلاوت آج آپ نے سماعت کی اور سورہ انعام کا بھی بعض حصہ. اعراف ایک جگہ کا نام ہے، یعنی جنت اور دوزخ کے بیچ میں جو حصہ ہے اسے اعراف کہا جاتا ہے. اس کا تذکرہ آج آیا ہوا ہے. اللہ رب العزت نے جو آیات بینات فرمائی ہیں وہ یقیناً ایک مسلمان جسے جنت میں جانے کا شوق ہو وہ تڑپ جائے گا. وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ. سب سے پہلے جب حساب کتاب ہو جائے گا جنتی چلے جائیں گے جنت میں، دوزخی دوزخ میں. بیچ میں اعراف جو جگہ ہے وہاں پر کچھ لوگ ہوں گے. فرما رہا ہے رب ذوالجلال کہ جنتی دوزخیوں کو پکاریں گے. وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ. دوزخ والوں کو پکار کر کے کہیں گے ان وجدنا ربنا وعدنا حقا. ونادى اصحاب الجنت اصحاب النار ان قد وجدنا، یعنی کہ ہم نے ہمارے رب کا کیا ہوا وعدہ تو صحیح پا لیا. ہم کو جو ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا وہ تو ہم نے پا لیا. تو پوچھتے ہیں جنتی لوگ فَهَلْ وَجَدْتُمْ وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا. تمہارا خدا جو دنیا میں تم کو وعدہ کیا تھا کیا تم بھی وہ پا چکے ہو؟ کون سوال کر رہا ہے؟ جنتی دوزخیوں کو پکار کر کہیں گے ہمارے رب نے جو ہم کو وعدہ کیا تھا دنیا میں وہ چیز تو مل گئی، ہمیں دے دیا گیا، ہم جنت میں آ گئے. تم کو تمہارے خداؤں نے جو وعدہ کیا تھا کیا وہ ملا؟ وہ سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں کر سکیں گے اس دن. بلکہ آیت میں ہے فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ. وہ اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے کہ اللہ یا تو ہمیں واپس لوٹا دے، ہم اچھے عمل کر کے آئیں گے. اور ایک آیت میں لو ان لنا کرتن فنکون من المؤمنین، ایک بار پلٹنے کا موقع دے دے دنیا میں ہم ایمان لے کر آ جائیں گے. رب تبارک و تعالی فرمائے گا آج دار الجزا ہے، یہ جزا کا گھر ہے، یوم الجزا ہے. یہاں عمل اب نہیں کام آئے گا، اب کسی کا کوئی عمل یہاں نہیں ہوگا. جو کرنا تھا وہ تمہیں دنیا کے لیے بھیجا گیا تھا. قرآن پاک میں جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی تو تنبیہ فرمائی الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس نے زندگی اور موت تمہیں اس لیے دی ہے تاکہ تم کو وہ آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل والا کون ہے. ہر ایک کو یہاں پر دنیاوی عیش کی پڑی ہے. عموماً دنیا جس کے سینے پر جس کے دل پر غالب آ جاتی ہے اسے علماء کی باتیں بہت کڑوی لگتی ہیں کہ ہمیشہ یہ دنیا ترک کرنے کی بات کرتے ہیں، یہ ہمیشہ دنیا سے دوری کی بات کرتے ہیں. تو یہ جو کڑواہٹ لگتی ہے یہ نفس کے غلبے کی وجہ سے ہے. میرے عزیزو پھر وہ دن جب آئے گا قیامت کے دن اس کی کئی تفصیلات اللہ نے فرمائی. اگر میں قیامت کی آیتیں پڑھوں تو کم از کم 100 آیتیں تو پڑھ سکتے ہیں. بھی یہ چھوٹی سی محفل میں اتنی تفصیل سے میں کیا عرض کروں. جو پچھتاتا ہے اس دن افسوس کرنے والا کیا کیا کہہ کر کے پچھتاتا ہے.
کبھی تو کہے گا یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں مٹی بن گیا ہوتا تو اچھا ہوتا تھا. اس دن تمنا وہ کرے گا کہ مجھے پتھر بنا دیا گیا ہوتا، مٹی بنا دیا گیا ہوتا تو اچھا ہوتا، میرا آج حساب تو نہیں ہوتا. اور پچھتانے کے علاوہ کچھ نہیں. پھر کبھی دوستوں کی وجہ سے پکڑا گیا ہوگا، دوزخ کی طرف کھینچا جا رہا ہوگا، تب وہ کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہیں بنایا ہوتا تو اچھا ہوتا. تو کاش کاش یہ سب وہاں پر کرنے سے بہتر ہے کہ آج اگر تمہیں کوئی اصلاح کی طرف بلا رہا ہے تو وقتی عیش کی طرف نہ جاتے ہوئے ہمیشہ کے عیش کی طرف دیکھو. دنیا سوئے ہوئے پر بھی گزرتی ہے، بیٹھے ہوئے پر بھی گزرتی ہے، بیمار پر بھی گزر جاتی ہے، صحت مند پر بھی گزر جاتی ہے. کسی کے لیے دنیا رکی؟ کیا تمہارے لیے وقت رکا؟ جب بچپن سے تم جوان ہوئے، جوانی سے بڑھاپا آیا، ہر ایک پر تو دنیا کے یہ دنوں رات گزر ہی جائیں گے، اور سب کو یہ یقین ہے. وہ آیت بھی آج ہم نے پڑھی، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ہر ایک کے لیے ہم نے ایک مقرر ٹائم رکھا ہے کہ جب وہ وقت آ جاتا ہے تو نہ ایک لمحہ پیچھے نہ ایک لمحہ تاخیر سے، اسے اسی وقت موت آ جائے گی. اب پھر موت کے وقت بھی ایک بدکار آدمی گنہگار پچھتاتا ہے. کیا کہتا ہے؟ ان یأتی احدکم الموت فیقول ربی لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. موت جب قریب آتی ہے تب کہتا ہے لولا اخرتنی الى اجل قریب، تھوڑا سا اور وقت مجھے بڑھا کے دے دے مولا، تھوڑا اور آگے کر دے، فاصدق میں سچا بن جاؤں گا، واکن من الصالحین اور صالحین میں سے بن جاؤں گا میں. لیکن اس وقت فرشتے تمہارے سرانے پر کھڑے ہو چکے ہوں گے. یہ نرخرے کا وقت ہوتا ہے جب ملک الموت پیغام لے کر آ چکے ہوں گے. ہر مرنے والا اس وقت مہلت مانگ رہا ہوتا ہے کہ مجھے تھوڑا سا وقت دے دیا جائے. الی اجل قریب کہا گیا قرآن میں، تھوڑا قریب اور تھوڑا سا. یہ طول عمل انسان کو تباہ کر دیتا ہے میرے عزیزو. اگر رب تبارک و تعالیٰ تمہیں بتا بھی دے کہ تمہاری موت 100 سال کے بعد آنے والی ہے، تب بھی وہ بندہ توبہ کی طرف بہت کم آتا ہے، کیونکہ دنیا غالب جب ہو جاتی ہے تو موت اس کے سر پر آ چکی ہوتی ہے، تب تک اسے توبہ کی توفیق نہیں ملتی. اسی لیے کر جوانی میں توبہ. مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ پھر بڑھاپا کام نہیں آتا، جو عبادت کرنی ہے وہ جوانی میں کر لے. اب یہاں پر ایک شخص کو اللہ تعالی نے یہ مہلت دیا بھی تھا 100 سال کی. اسے بتایا بھی گیا تھا کہ تیری عمر اتنی ہوگی اور اس وقت تو مرے گا. تو اس نے سوچا میرے پاس 100 سال ہے، 90 سال خوب عیش کیا، آخری کے 10 سال تسبیح پڑھ لیں گے، رب کو منا لیں گے. آخری کے 10 سال 90 سال، کیونکہ ایگزیکٹ اسے بتایا گیا ہے. ہم میں سے تو کسی کو بتایا نہیں گیا، لیکن جس کو بتایا گیا اس نے بھی 90 سال عیش کیا. سوچا آخری 10 سال عبادت کر لوں گا. جب 90 سال کی عمر ہو گئی، اب آخری کے جب 10 سال گزرنے والے تھے تو دنیا اس کے پاس بہت پھیل چکی تھی، جائیدادیں جمع کر چکا تھا، اولاد کثرت سے تھی، اس میں مشغول ہوا. پھر اس نے سوچا 10 سال تو بہت ہوتے ہیں، اور 9 سال دنیا کے کام کاج میں مصروف رہیں گے، آخری 1 سال دیکھ لیں گے، عبادت کر لیں گے. رب تو موت سے تھوڑی دیر پہلے بھی کیے جانے والے توبہ کو قبول کرتا ہے. تو آخری کے جو 10 سال تھے اس میں بھی 9 سال اس نے بتا دیے دنیاوی عیش و آرام میں. 9 سال گزرنے کے بعد پھر آخری سال پہنچا. اسے معلوم ہے کہ یہ میری زندگی کا آخری سال ہے. اس کے باوجود اس نے یہ سوچا کہ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، 11 مہینے اور آخری مہینے میں، آخری مہینے کے بعد پھر وہ آخری دن بھی آ گیا. جب آخری دن آیا تب وہ توبہ کرنے کی غرض سے بیٹھا تھا. اب زبان ہلنا بند ہو چکی تھی، ہاتھ و پیر عمل کرنے سے قاصر ہو چکے تھے. تو انسان کو طول عمل یعنی لمبی مدت بھی دے دی جائے، ابھی کروں گا ابھی کروں گا،
یہ چیز انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. اے عزیزو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں میں تاخیر کرنا گناہ ہے، تاخیر مت کرنا. کہا، پوچھا گیا وہ کون سی چیز ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب گناہ ہو جائے تو توبہ کرنے میں تاخیر مت کرنا، اسی وقت توبہ کر لو، اسی دن توبہ کر لو. یہ مت سوچنا کہ اور تھوڑے سے دن گزرتے ہیں، جمعہ آنے دو میں توبہ کر لوں گا، شب قدر آنے دو سب ملا کے توبہ کر لوں گا، کیا خبر کہ تمہیں یہ سب چیزیں دی جائیں گی کہ نہیں. دوسری چیز رسول مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے، جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھنے میں تاخیر نہ کرنا. یعنی لوگ یہ کہتے ہیں نماز کا ٹائم ہو گیا، ابھی تو بہت ٹائم ہے، آخری ٹائم پہ پڑھ لوں گا. جس طرح اس کو تاخیر کرتے جاؤ گے تمہارے اوپر گناہ بڑھتا جائے گا. قرض لو تو ادا کرنے میں تاخیر مت کرنا، اور جب بچیاں بالغ ہو جائیں تو نکاح میں تاخیر مت کرنا. آخری چیز، جب کسی کی موت ہو جائے تو جنازہ اٹھانے میں تاخیر مت کرنا، جلدی سے اسے پہنچا دو. یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ 3 چیزوں کو غنیمت جانو، 3 چیزوں کو غنیمت جانو. یعنی سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کی تمہارے اوپر یہ نعمتیں موجود ہیں. کون سی 3 چیزیں؟ فرمایا کہ آج صحت ہے تمہارے پاس تو صحت پر شکر کرو، بیماری آنے سے پہلے، بیماری آنے سے پہلے صحت کی قدر کرو. دوسری چیز فرماتے ہیں جوانی اگر آج تیرے پاس ہے تو بڑھاپا آنے سے پہلے قدر کر لے، اس کو غنیمت جانو. تیسری چیز میرے آقا فرماتے ہیں آج تو زندہ ہے، مرنے سے پہلے اس کی قدر کر لے، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں میرے عزیزو، کفار و مشرکین کو انہی چیزوں نے ورغلا دیا، بہکا دیا. وہ آج جھوٹے خداؤں کی عبادت میں مشغول اور باطل خداؤں کے سامنے سر بسجود گمراہی کی موت مر جاتے ہیں، اور قیامت کے دن پھر انہیں اٹھایا جاتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہوں پر آیتیں ان کفار و مشرکین کے متعلق یہ فرمایا ہے. تو جنتی ان کو پکاریں گے فَهَلْ وَجَدْتُمْ وَعْدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، یعنی کیا تم نے بھی اپنے رب کا کیا ہوا وعدہ صحیح پا لیا؟ اس کے 2 معنی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے لیے وعدہ کیا ہے کہ جہنم میں بھیجے گا. اب یہاں رب سے مراد حقیقی رب ہے تو وہ کافر کہیں گے ہاں رب نے جو وعدہ کیا تھا کہ ہم کو جہنم میں بھیجے گا اس نے اپنا وعدہ پورا کر لیا، پورا ہو گیا ہے، اور ہمیں اوندھے منہ دوزخ میں ڈالا جا رہا ہے. تو میرے عزیزو، سورۃ الاعراف میں تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کا ذکر اور جہنمیوں کا ذکر فرمایا ہے، اور شیطان کثرت سے یہ کوشش کرے گا کہ سارے لوگوں کو جہنم میں بھر دوں. وہ بھی شروع کے صفحات میں سورہ اعراف کے حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت کے بعد جو معاملات ہوئے تھے وہ شیطان کے ساتھ اس کا پورا تفصیل سے ذکر آیا ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا مٹی سے گوند کر کے ان کی شکل بنائی گئی. پھر اس کے بعد جب ان کے جسم میں روح ڈالی گئی تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سامنے رکھ کر سارے ملائکہ جتنے فرشتے تھے سب سے کہا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو. تو یہ جو سجدہ تھا وہ عبادت کا سجدہ نہیں، سجدہ تو صرف اللہ کے لیے. یہاں جو سجدہ تھا وہ تعظیم کا سجدہ تھا. وہ تعظیم کا سجدہ بھی ہماری شریعت میں جائز نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پاک میں تعظیم کے لیے بھی کسی کا سجدہ کرنا جائز نہیں. وہ پہلے شریعتوں میں تھا، آدم علیہ السلام کی شریعت میں تھا، یوسف علیہ السلام کی شریعت میں تھا. ان کی شریعتوں میں تعظیم کے لیے سجدہ کرنا جائز تھا. تو فرشتوں کو سجدہ کروایا گیا. ابلیس کون تھا اس کی تحقیق الگ ہے. وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، قرآن کہتا ہے وہ جنات میں سے تھا، لیکن فرشتوں کو تعلیم دیا کرتا تھا. برسوں عبادت کیا رب تعالیٰ کی اس نے، 1-2 سال نہیں بلکہ بعض روایات بتاتی ہیں کہ 1 کروڑ سال سے زیادہ عبادت کیا ہے. اور اس کے سجدے اگر روئے زمین پر پھیلا دیے جائیں تو 1 رائی کے دانے کے برابر بھی جگہ باقی نہیں رہے گی، اتنے سجدے کیے. صرف غرور آیا دل میں اس بات کا کہ مجھے آگ سے بنایا ہے رب تعالیٰ نے،
اور اس آدم کو مٹی سے بنایا گیا, مٹی کے سامنے آگ کیسے جھک جائے؟ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ حکم کس کا تھا, اس نے اپنی حیثیت کو دیکھا. اور اللہ رب العزت نے فرمایا جا تو راندہ بارگاہ ہو گیا, مردود ہے تو اس نے کہا انظرنی الی یوم یبعثون, مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے, مجھے لمبی عمر دے دے. قال انک من المنظرین, اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے جا, تجھے مہلت دے دیا, تجھے طاقت بھی دیا, عمر بھی دیا, قیامت تک تو زندہ رہ. پھر وہ کیا کہتا ہے؟ قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم. اب چیلنج کر رہا ہے رب تعالیٰ سے کہ اے رب ذوالجلال, اب میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا, سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. پھر جو بھی تیرے سیدھے راستے پر چلے گا بندہ تیرا, میں کبھی اس کے پیچھے سے, کبھی اس کے سامنے سے, کبھی دائیں کبھی بائیں سے آ کر اسے اس راستے سے ہٹا دوں گا. اللہ سے وہ کہہ رہا ہے. اور پھر آخر میں جو وہ جملہ ہے, توجہ چاہتا ہوں, وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ, اے مولا تیرے بندوں میں شکر کرنے والے تو نہیں پائے گا, شکر کرنے والے بندے نہیں ہوں گے اس میں. یہ چیز صحیح ہے کہ ہمارے درمیان شکر کرنے والے بندے بہت کم ہیں. جو چیز ہے اس کا شکر نہیں کیا جاتا, جو نہیں ہے اس کی شکایت ضرور کی جاتی ہے. کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ سب کو بتاتے گھوم رہے ہوں کہ الحمدللہ میں صحت یاب ہوں, الحمدللہ میں صحت یاب ہوں؟ ایسا بہت کم ہوتا ہے. الحمدللہ میرے گھر میں ساری چیزیں. ہاں بیماری ہو جائے تو کئی لوگوں کو ہم بتاتے ہیں بیماری ایسی ہو گئی ہے, بیماری فلاں ہے, گھر میں ایسا چل رہا ہے, ویسا چل رہا ہے. تو بندہ ہمیشہ مصیبتوں کا ذکر کرتا ہے اور نعمتوں کی قدر نہیں کرتا, جبکہ رب تعالیٰ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم, تم اگر شکر کرو میں تمہیں زیادہ دوں گا. یہاں شیطان ابلیس لعین یہ چاہتا ہے کہ جو بھی اس صراط مستقیم پر آئے گا اسے وہ بہکائے گا. میرے عزیزو, آج میں تنبیہن کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا. شیطان ہم کہتے ہیں تقریباً دنیا کے اکثر مذہب میں, اکثر دین جو ہے سب کے ہاں شیطان کا ایک تصور ہے. ڈیول کہتے ہیں یا سیٹن کہتے ہیں, کسی بھی طرح سے کسی نام سے ہر قوم ایک بات مانتی ہے کہ ایک برائی کی طاقت ہے دنیا میں جو برائی کرواتی ہے. ہمارے اسلامی عقیدے کے اعتبار سے شیطان, اس کی ایک اپنی ذات ہے, اللہ نے اسے بھی بنایا ہے اور اسے قوت دی ہے, طاقت دی ہے. وہ انسانوں کے ساتھ جو کچھ کرنا چاہے کرے, صرف آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے طاقت دی ہے. کبھی یہ مت سمجھنا کہ شیطان کے پاس بہت طاقت ہے تو میں اس کی پوجا میں لگ جاؤں. یہی دھوکہ کچھ قوم, کچھ ایسے لوگوں کو ہوا جو آج دنیا میں عبدۃ الشیاطین سے مشہور ہیں, ڈیول ورشپرز, یعنی وہ شیطان کی پوجا کرنے والے لوگ. آج جو یہ الومیناتی, فری میسنز, یہ جو تنظیموں کے نام بار بار آپ سنتے ہیں, یہودیوں کی چال, بعض یہودی وہ خود بھی الومیناتی کو نہیں تسلیم کرتے. یہودیوں کی اپنی مقدس کتابیں ہیں, ان کا ایک اپنا دین تھا, ان کا ایک اپنا نظام تھا. بہرحال اس میں شرارتیں ہیں یہودیوں کے اندر, لیکن شیطان کی پوجا, شیطان کی عبادت کرنے والے نہ وہ یہودی ہیں, نہ وہ عیسائی ہیں, نہ مسلمان, کوئی بھی قوم میں سے نہیں. وہ خالص ایک الگ جماعت ہے. اور وہی اب سب سے زیادہ ہمارے لیے ڈینجر ہے پوری دنیا میں. وہ شیطان کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں. بوہیمیا ایک, یہ بھی تنظیم کا نام ہے. اس میں سال میں ایک مرتبہ یہ بلی چڑھاتے ہیں کسی اچھے آدمی کی, اور شیطان کو اس کا خون پیش کرتے ہیں, اور ہر وہ غلاظت کرتے ہیں. سال میں ایک مرتبہ مجھے خبر ملی تھی, سان فرانسسکو امریکہ کا ایک شہر ہے جہاں پر سالانہ جولائی کے اخیر میں یا کبھی یہ لوگ جمع ہوتے ہیں, اور وہاں پر شیطان کو راضی کرنے کے لیے اس میں بڑے بڑے اسٹار لوگ ہوتے ہیں دنیاوی اعتبار سے,
بڑے پیسے والے لوگ، اور اس میں ہر غلاظت کر جاتے ہیں، چاہے وہ زنا کے اعتبار سے سگے رشتوں میں کیوں نہ ہو، اپنی بچیوں کے ساتھ کیوں نہ ہو، اور بھی غلاظتیں وہاں پر جو کرنا ہے وہ سب کرتے ہیں۔ جس چیز کو دنیا کے معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے ان کے ہاں وہ ساری حدیں پھلان کر کے کام کرنا ہوتا ہے۔ جس کو دنیا عیب سمجھ رہی وہ پورا کر کے دکھاؤ۔ یہ سب کرنے کے بعد سنا ہے کہ شیطان ان کے سامنے ظاہر ہوتا ہے اور ان کو اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے کہ میں تم سب سے خوش ہوں۔ یہ شیطانی قوت حاصل کرنے کے لیے، شیطانی قوت حاصل کرنے کے لیے وہ ہر برائی کر جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، آج دنیا میں کون سی ایسی قوم ہے جو زنا کو رواج دینا چاہتی ہو، جو لوگوں کو تباہ و برباد کرنا چاہتی ہو؟ کوئی ایسی قوم نہیں۔ صرف وہ ڈیول ورشپرز ہیں جو شیطان کے پجاری ہیں۔ پوری دنیا میں انہوں نے ایسی تمام چیزیں پہنچائی ہیں۔ ہماری قوم ہی نہیں اس سے جوجھ رہی ہے، عیسائی قوم کے بھی نوجوان بچے، دوسری قوموں کے بھی نوجوان بچے اس تمام بلاؤں میں مبتلا ہو چکے ہیں، ان مصیبتوں میں گرفتار ہو چکے ہیں۔ بیماریاں یہ الگ چھوڑتے ہیں اور جادو کے طریقوں سے الگ ہمیں ورغلاتے ہیں۔ عورتوں کو، بچیوں کو ننگا رہنے پر انعام سے نوازتے ہیں۔ جو لڑکی ننگی ہو کر بازار میں آئے اور اپنی آزادی کا اعلان کرے تو غیب سے اس کے پاس دیکھنا اس کے سپورٹرز آ جائیں گے، اس کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جائے گا۔ یہ پورا یہ شیطانی جو عباد ہیں، پجاری ہیں، پوری دنیا میں انہوں نے اپنا جال بچھا رکھا ہے۔ نشے کی ہر نئی چیز کو دنیا میں رواج دینے میں کس کا ہاتھ ہے؟ ہر طرح کے نئے نئے نشے لائے جاتے ہیں، ایسے خطرناک نشے پیدا کیے جا رہے ہیں۔ یہ سب شیطان کے پجاریوں کے حرکات ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں میرے عزیزو، ہمارے ہاں تصور کیا ہے؟ جب شیطان کہتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں شیطان جب آئے گا تو دیکھیں گے۔ تو کیسا ہے پھر شیطان؟ کب دیکھو گے اس کو؟ تمہارے ذہن میں ایک تصویر بنی ہوگی، بڑے سینگ ہوں گے، اس کے بڑے بڑے بال ہوں گے، لمبے دانت ہوں گے۔ شیطان کا تصور آتے ہی تمہارے دماغ میں ایک الگ سی چھبی آتی ہے، ایک تصویر آتی ہے۔ شیطان ایسا تھوڑی نہ تمہارے پاس آئے گا۔ شیطان، قرآن کہتا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جو تمہارے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے وہ جنات میں سے بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں سے بھی آتا ہے۔ شیطان دوست کی شکل میں آئے گا تمہارے، انسان کی شکل میں، کبھی بزرگ کی شکل میں، کبھی بوڑھے کی شکل میں، کبھی بچے کی شکل میں، اور کبھی عورت کی شکل میں۔ ہر خوبصورت دکھنے والی عورت یہ مت سمجھ لینا کہ وہ میری محبوبہ ہے، شیطان اس لباس میں ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے وہ بچیاں جو کسی نوجوان پر فریفتہ ہو جاتی ہیں، ان کے متعلق بھی فرمایا گیا کہ شیطان بہت حسین و جمیل لڑکے کی شکل میں آئے گا۔ تو عورتوں کو ورغلانے کے لیے کچھ بچیاں فدا ہو گئیں اس کا ظاہر دیکھ کر کے، جبکہ وہ ابلیس لعین ہوتا ہے، شیطان مردود ہوتا ہے، اسے گمراہ کرے گا یا اسے قتل کروائے گا یا اس کا برا انجام تک پہنچائے گا۔ تو شیطان کی کئی صورتیں ہیں، کئی شکلیں ہیں، اور آج اس زمانے میں شیطان وہ اپنے چیلوں کے ذریعے سے کام کر رہا ہے۔ ہم نے اللہ تبارک تعالیٰ کی وہ آیت کریمہ آج پڑھی، اللہ فرماتا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے آدم کے بیٹو شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے۔ اللہ فرما رہا ہے، ڈرا رہا ہے تمہیں، شیطان تمہیں فتنے میں ڈال دے گا۔ لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ، جیسے کہ تمہارے ماں اور باپ دونوں کو اس نے جنت سے نکلوا دیا۔ کس کو؟ آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا کو۔ یہ جنت میں تھے تو سب سے پہلے شیطان نے کیا کیا؟ کون سا کام کیا؟ وسوسہ ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھنے کے بعد آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا کو کہا تھا ایک درخت ہے اس کے قریب مت جانا، وہ اللہ بہتر جانتا ہے وہ کیا حکمت تھی، کیوں نہ جائیں، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کاملہ ہے۔ لیکن ابلیس لعین دونوں کے درمیان کیسے وسوسہ ڈالا؟ فوسوس لہما الشیطان لیبدی لہما ما وری، اور پھر آگے کہتا ہے وقال ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرۃ
الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین. دونوں سے کہتا ہے اے بی بی ہوا، اے آدم، معلوم ہے تم کو رب نے کیوں منع کیا ہے اس درخت کے پاس جانے سے؟ کیوں منع کیا ہے جانتے ہو؟ ما نہاکما ربکما، اگر تم اس کو کھا لو گے نا تو فرشتے بن جاؤ گے، یا تو پھر ہمیشہ ہمیں جنت میں رہ جاؤ گے. اور رب نہیں چاہتا تم کو کہ ہمیشہ تم جنت میں رہو. یہ کھاؤ گے تو تم بہت بڑے بن جاؤ گے اور جنت تمہاری ہمیشہ کی ہو جائے گی. یہ راز ہے اس میں، اسی لیے تم کو روکا گیا ہے. تو ان کے دل میں یہ بات آئی اور حضرت حوا نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ کھا لیتے ہیں، کہیں جنت چھوٹ نہ جائے، جنت چھوٹ نہ جائے. یہ کہہ رہا ہے کہ جو یہ پھل کھا لے گا، اس درخت کو کھا لے گا، وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، تو کیوں نہ ہم کھا لیں. آدم علیہ السلام نے منع کیا، لیکن حضرت بی بی حوا نے کہا کہ میں لاتی ہوں، آپ کھا لیں. حضرت بی بی حوا اس درخت کا پھل لائیں اور دونوں کھا لیے. آدم علیہ السلام بیوی کی بات میں آئے، حضرت حوا کی بات میں. اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، عورتوں کی بات میں آنے کے بعد انجام بہت الگ ہو جاتا ہے، اتار دیا جاتا ہے جنت سے. حضرت بی بی حوا کھلا تو دیں، اس کے فوراً بعد اللہ فرماتا ہے ان کا لباس اتار لیا گیا. آدم علیہ السلام کا بھی، حضرت بی بی حوا کا بھی لباس اتار دیا گیا. جو جنتی لباس ان کا تھا وہ اتار لیا گیا. پھر رب تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ نیچے زمین پر جاؤ. آپ الٹا شیطان نے کیا نا، نہیں کھاتے تو شاید اور رہتے ہیں. اس نے کیا جھوٹ بولا تھا کہ اگر یہ کھا لو گے تو ہمیشہ رہو گے، جبکہ کھانے سے اتر گئے. ابلیس لعین ہمیشہ الٹی چیز پہنچاتا ہے. شیطان ہمیشہ تمہیں نقصان والی چیز فائدہ کر کے دکھاتا ہے، ہمیشہ اس کی عادت ہے. ہمارے ماں اور ہمارے باپ کو اس نے جنت سے نکلوانے کا کام کیا. آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا کو جنت سے اتارا گیا، ان کا لباس بھی نکال لیا گیا. اور روایات بتاتی ہیں تفسیر میں کہ وہاں دو درخت تھے، انجیر کا اور امرود کا. ان درختوں نے اپنے پتے دیے بدن چھپانے کے لیے، ان درختوں کو بھی اتارا گیا، نیچے اتار دیا گیا. جو جو اس میں تعاون میں تھے، ایک روایت میں ہے کہ سانپ اور مور تھے، ان کو بھی اتار دیا گیا. جو جو ان تمام کاموں میں مصروف تھے، سانپ کے بہت حسین و جمیل پیر تھے، اسے پیر سے ختم کر دیا گیا. مور کو جو خوبصورتی دی گئی سب باقی رکھی گئی، اس کے پیر بدصورت بنائے گئے. اور پھر سب کے درمیان دشمنی ڈال دی گئی، ایک دوسرے کی عداوت آ گئی. انسان سانپ کا دشمن، سانپ انسان کا دشمن، اور بھی یہ جتنے بھی تھے آپس میں ان کی عداوت آ گئی. اور سب کو دنیا کے الگ الگ کونوں میں اتار دیا گیا. آدم علیہ السلام کو سرندی پہاڑ پہ، بی بی حوا کو جدہ میں، اور پھر نہ جانے یہ سانپ اور مور وغیرہ کہاں اتارے گئے، واللہ عالم. اب ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کو شیطان فتنے میں نہ ڈال دے. تمہارے ماں اور باپ کو اس نے جنت سے نکلوایا ہے. کما اخرج ابویکم من الجنت ینزع عنہما لباسہما، ان دونوں کے لباس اتروا دیا. لیریہما سوآتہما. اب بھی اللہ فرماتا انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم. وہ اور اس کی پوری ذریت تم کو دیکھتی ہے. وہ ننگا دیکھنا پسند کرتا ہے. ہر آدمی کو ننگا دیکھنا شیطان پسند کرتا ہے. حتیٰ کہ حدیث پاک میں موجود ہے کہ جب کوئی طہارت خانے میں جاتا ہے بیت الخلاء میں استنجا کے لیے، تو شیطان اس کے نازک مقامات سے کھیلتا ہے، اس کے پرسنل پارٹ سے کھیلتا ہے. اسی لیے دروازے پہ قدم رکھنے سے پہلے ہی دعا میرے آقا نے سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں. خبث کہتے ہیں مرد شیطانوں کو، خبائث یہ جمع ہے عورتیں جو شیطان ہیں. یہ فرمایا گیا
کہ مرد جو شیطان ہے اور شیطانوں میں جو عورتیں ہیں، تو عورت شیطان عورت شیطان مردوں سے کھیلتی ہے اور مرد شیطان عورتوں کو گمراہ کرتا ہے، تو وہ ننگا دیکھنا پسند کرتا ہے، بغیر لباس کے دیکھنا اسے پسند ہے۔ بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے، بزرگوں نے فرمایا کہ تم لباس تبدیل بھی کرتے ہو تو اتنی دیر تمہارے بدن کو دیکھ کر وہ رقص کرتا ہے، ناچتا ہے خوشی میں، اسے ننگا دیکھنا پسند ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے ہمیشہ اپنے ستر کی بہت حفاظت فرمائی۔ آج کیا شیطان کے پجاریوں نے ننگا کرنے والا فیشن نہیں لایا؟ ستر کو پھاڑ کر کے پہننے کا فیشن نہیں آیا؟ آج ران پھٹی ہوئی ایسے جینز کے جو فیشن ہے، بچے ہمارے سمجھ رہے ہیں کہ یہ ماڈرن زمانہ ہے، یہ سب چلتا ہے، جبکہ شیطان اور اس کا پورا قبیلہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، اور پھر آگے رب فرماتا انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، ہم نے شیطان کو ان لوگوں کا دوست بنایا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو شیطان کو خوش کرنے والے ہر وہ کام کیے جاتے ہیں آج، جو کر رہا ہے اس طرح، میں سمجھتا ہوں اس کے پاس اللہ کا پر ایمان نہیں ہے۔ تم اپنا ستر دکھا کر کسے خوش کرنا چاہتے ہو؟ اللہ کو، رب تبارک و تعالیٰ کو؟ میرے عزیزوں، خاص طور پر مسلمان قوم میں یہ ہرگز نہ آئے، ہمارا ستر نہ کھلنے پائے۔ اور فرمایا گیا جو اپنے ستر کی حفاظت نہیں کرتا، اللہ اکبر، قیامت کے دن وہ لوگ لائے جائیں گے، یعنی جو اپنے فرج کی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرتے، قیامت کے دن وہ لائے جائیں گے، اور اہل محشر کھڑے ہوں گے، فرشتے کچھ اپنے ہاتھوں میں لوہے کی تیز بھالے کی قسم کی اس کو آگ میں تپا کر ان کی شرمگاہوں پہ مار رہے ہوں گے، اور وہ اس گرم لوہے کو اپنی شرمگاہوں میں محسوس کر کے چیخ پڑیں گے، جس سے پورے اہل محشر دہل جائیں گے۔ پوچھا جائے گا یہ کون لوگ ہیں جن کو اس طرح سے ننگا لایا جا رہا ہے اور ان کی شرمگاہوں پہ مارا جا رہا ہے؟ تو فرشتے کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ستر کی حفاظت نہیں کرتے تھے، جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، یہ چیزیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دو چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری لے لو، میں تمہیں جنت میں جانے کی ضمانت دیتا ہوں، ایک زبان، دوسری شرمگاہ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ حق ہے میرے عزیزوں۔ ہر نوجوان بچہ اور ہر نوجوان بچیاں اپنے ستر کی حفاظت کریں۔ شیطان تمہیں کھلا دیکھنا پسند کرتا ہے، اس نے ہمارے ماں باپ آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا کے لباس اتروائے، تو پھر ہم سب سے کیا نہیں کروائے گا؟ آج جو فیشن کے نام پر ٹیلی ویژن پر تھرک رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، یہ مت سمجھنا کہ یہ ایکٹر ہیں، ایکٹریس ہیں، یہ سب شیطان کے پجاری ہیں۔ ان کی شکل میں شیطان ہو سکتا ہے، شیطان خوبصورت بن کے آتا ہے، کبھی عورت کبھی مرد، تو وہ ننگا ہو کر کے تمہیں دکھائے گا تاکہ تم اس کو فالو کرو اور تم بھی ویسے ننگے بننے کی کوشش کرو۔ یہی ہو رہا ہے۔ بچے مارکیٹ میں جا کر وہ کپڑا پوچھتے ہیں جو کسی فلم والے نے پہنا ہو، تمہیں معلوم ہی نہیں ہے وہ ہے کون۔ شیطان جو پہنا وہ پہننا پسند کرتے ہو۔ پھر یاد رکھو قیامت کے دن جو شیطان کے ساتھ اور اس کے ماننے والوں کے ساتھ سلوک ہوگا، تمہارے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا۔ پھر رب ذوالجلال کی طرف سے تمہارے لیے نہ نظر رحمت ہوگی، نہ مولا تعالیٰ تم سے کلام فرمائے گا۔ تو یہ آیات بینات ہمیں اخلاق سکھاتی ہیں، آداب سکھاتی ہیں، جینے کے طریقے اور اسلوب سکھاتے ہیں۔ اسی طرح 9ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے عذابات کا ذکر فرمایا ہے۔ بنی اسرائیل پر جو عذابات آئے تھے، 5 قسم کے عذابات کا ذکر فرمایا۔ اللہ فرماتا فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم۔ اللہ فرماتا ہے بنی اسرائیل پر ہم نے طوفان بھیجا۔ پہلے طوفان آیا ایسے کہ وہ سب غرق ہوتے تھے، تو وہ سب پھر توبہ کر لیے، طوفان ہٹ گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹڈیوں کا عذاب بھیجا۔ ٹڈی کا مطلب جانتے ہیں؟ وہ چڈے جو ہوتے ہیں، چڈا ہی کہتے ہیں نا، جو چھوٹے چھوٹے سے کیڑے کی طرح پتنگے جو اڑتے ہیں، یہ بھی عذاب بن کر کے آئے تھے۔ کیسے؟ ان کی آنکھوں میں، ان کے ناک میں، ان کے منہ میں، ہر جگہ یہی
یہ چھوٹے پتنگے پورے گھروں میں بھرے ہوئے تھے, برتنوں میں بھرے ہوئے تھے. وہ تنگ آ گئے, توبہ کیے, پھر اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب ہٹایا. پھر کمل کہتے ہیں جوئیں کا عذاب, جوئیں سروں میں جوئیں ہوتے, یہ عذاب اللہ نے نازل فرمایا. اتنی جوئیں کہ پورے بدن میں ان کے جوئیں رینگتی تھیں اور نہ کھانا کھا سکتے تھے. پھر توبہ کیے, پھر اللہ نے عذاب ہٹایا. وہ ضفادع, پھر مینڈکوں کا عذاب آیا. مینڈک اتنے بھیج دیے گئے کہ ان کے کنویں, ان کے گھر, بستر سارے مینڈکوں سے بھرے, نہ وہ بیٹھ پاتے تھے, حتیٰ کہ وہ اگر کھانے کے لیے اپنا برتن لیتے تو اس برتن میں بھی مینڈک ہی بھرے ہوتے. اور پھر توبہ کیے, پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں آئے. چند دنوں کے بعد پھر اللہ نے خون کا عذاب بھیجا. خون ایسے کہ وہ ان کے سارے برتن خون سے بھر جاتے تھے. کھانا پکائیں اور پھر اتار کر برتن دیکھیں, پتیلی دیکھیں تو خون اس میں تھا. پانی اٹھا کر کے پینا چاہیں تو گلاس میں خون آ جائے. ہاں, اتنا تھا کہ یہ عذاب ایمان والوں پر نہیں تھا, ایمان والوں پر نہیں تھا, یہ صرف کافروں پر عذاب تھا. تو ایمان والے جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ہوئے مومنین تھے, ان کو یہ لوگ بلاتے تھے, یہ فرعونی, اور کہتے کہ دیکھو تمہارے گلاس میں پانی بھی اچھا ہے, تمہارے برتن میں کھانا بھی اچھا ہے, ہمارے پاس دیکھو سب خون بن جاتا ہے. ایک کام کرو, تم اپنے ہاتھ سے ہمیں تمہارا کھانا کھلاؤ. وہ اپنے ہاتھ سے کھانا ان کو کھلاتے کسی بھی کافر کو, تو ان کے منہ میں جاتے ہی وہ خون بن جاتا. حتیٰ کہ وہ پانی اپنے منہ میں لے کر یہاں تک انہوں نے آس لگائی کہ تم کلی کر دو ہمارے منہ میں, تم پیتے ہو تو تمہارے منہ میں پانی ہی رہتا ہے. تو یہ ایمان والوں نے اپنے منہ میں پانی لے کر ان کافروں کے منہ میں کلی کی, وہ کلی جاتی پھر خون بن جاتا تھا. رب ذوالجلال جس چیز کو چاہے جب چاہے تبدیل کرتے. تو یہ عذاب سے بھی انہوں نے بہت توبائیں کی. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ عذابات ہٹائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سب میری طرف سے نشانیاں ہیں. اے میرے عزیزو, آج ہمارے گناہ ان سے بڑھ کر کے ہیں. بنی اسرائیل جو گناہ کرتے تھے اسی طرح کے گناہ سب آ چکے. قوم لوط کا گناہ اللہ نے ذکر فرمایا, وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ. حضرت لوط علیہ السلام ایک نبی, ان کی قوم گیزم میں مصروف تھی. مرد کا مرد سے شہوت پورے کرنا, یہ ہومو سیکسولیٹی, اس سے پہلے کسی قوم نے یہ گناہ نہیں کیا تھا, اور اللہ نے اس قوم کو تباہ و برباد کیا. ایسے عذاب آیا کہ اس بستی کا نشان تک نہیں باقی پوری طرح سے. بلکہ ان کو کئی طرح کے عذاب آئے تھے. پہلے ان پر پتھر برستے تھے نوکیلے, تو ان کے بھیجے پھٹ کر کے باہر نکل جاتے تھے. پھر ان پر آگ بھی آئی. پھر اس کے بعد اس بستی کو اٹھا کر کے پلٹ دیا گیا. تو یہ قوم لوط پر عذاب آیا, اس کا بھی ذکر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج جو ہم نے آیتیں تلاوت کی اس میں وہ سارے گناہ آج ہیں یا نہیں ہے. آج LGBT کمیونٹی یہ پورے جگہ پر حقوق مانگ رہے ہیں. ارے ہمارے ہاں تو پارلیمنٹ میں ابھی مرد سے مرد کا نکاح کرنا ایک قانون بنایا جا رہا ہے کہ یہ نکاح بھی کر سکتا ہے, شادی کر سکتا ہے. اب تو بہت سارے یورپین کنٹریز میں اس کو فیشن دیا جا رہا ہے, عورت عورت سے شادی کر لے, مرد مرد سے شادی کر لے اور اپنی زندگیاں تباہ کر لے. یہ کیا چاہتے ہیں کہ انسانوں کی نسل نہ بڑھے, پاپولیشن ختم ہو جائے. ظاہر سی بات ہے, غیر فطری کام کرے گا تو اولاد کہاں سے ہوگی؟ کیا مرد بچے جنے گا؟ نہیں ہو سکتے یہ ساری چیزیں. اور یہ اسی چیز کے دشمن ہیں میرے عزیزوں. پوری دنیا میں یہ ہر ملک اس پر لاکھوں کروڑوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں. اور اگر کوئی اس طرح کی کمیونٹی کا آدمی ہوتا ہے تو اسے فری ویزا دے کر اپنے کنٹریز کو بلایا جاتا ہے. تو یہ پروموٹ کیا جا رہا ہے, جس سے ہم گھن کرتے ہیں, نفرت کرتے ہیں. ایسے کاموں کو آج فیشن دیا جا رہا ہے اور ایسے لوگوں کو سٹار بنا کر کے ٹیلی ویژن میں پیش کیا جائے گا. دیکھنا آپ, یہ جتنے اس طرح کے کام کرنے والے ہوں گے ان سب کو پردے پر لایا جائے گا اور ان کو بڑی عزتیں دی جائیں گی, تاکہ قوم کو یہ سمجھ میں آئے کہ یہ کام برا نہیں ہے, یہ کرو تو اور عزت ملتی ہے. معاذ اللہ رب العالمین. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ ساری خرابیاں, وہ سارے گناہ آج بھی ہو رہے ہیں,
لیکن کیا مینڈکوں کا عذاب آیا، ٹڈیوں کا عذاب آیا، خون کا عذاب آیا؟ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے تو بندر بنا دیا تھا، وہ بندر مر گئے، ان کی کوئی نسل نہیں ہے، اور ایک قوم کو اللہ نے خنزیر بنا دیا تھا۔ تو یہ جو چہرے بدل دیے جاتے، ان کی شکل بدل دی جاتی، کبھی خسف کا عذاب، کبھی مسخ کا عذاب۔ خسف کہتے ہیں دھس جانا، زمین میں دھس جاتے تھے۔ مسخ کا عذاب، چہرہ پورا چینج کر دیا جاتا، کسی کو گدھا بنا دیا جاتا، کسی کو بندر، کسی کو خنزیر۔ کیا وہ عذابات ابھی دیکھ رہے ہیں آپ کبھی؟ گناہ تو وہ سب ہیں، وہ عذابات نہیں آ رہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت کاملہ پر قربان جاؤ۔ قرآن میں مولا فرماتا ہے، وہ آیت ہم کل تلاوت کریں گے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اللہ اب ویسا عذاب نہیں نازل کرے گا، اس لیے کہ ان کے بیچ میں میرا محبوب آرام کر رہا ہے، ان کے بیچ میں میرا محبوب ہے۔ رسول پاک کا ہونا ہم سب سے ہی نہیں بلکہ کفار و مشرکین سے بھی اللہ نے عذاب کو اٹھایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم فرمایا ہے میرے نبی کی برکت سے، لیکن یاد رکھنا قیامت کے دن ہر عمل کی جزا ہوگی۔ مولا تعالیٰ ہم سب کو ان تمام شیطانی وسوسوں سے محفوظ فرمائے، شیطان کے پجاریوں کی جو حرکتیں ہیں مولا ان سب سے ہم کو دور و نفور رکھے، ہماری نسلوں کو، ہماری اولاد کو مولا تعالیٰ ہر طرح کی گمراہی سے محفوظ فرمائے۔ قدیر جبار خدا قرآن کی برکتیں عطا فرما، اس ماہ رمضان کو ہماری زندگیوں کے انقلاب کا رمضان بنا دے، ہم سب کی تبدیلیوں کا مہینہ بنا دے۔ ہم نے جو کچھ اب تک گناہ کیے مولا توبہ کرتے ہیں، ہمیں سچی زندگی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔